اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 75واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز جمعۃ المبارک 12 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری ہے اور 17 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یاد رہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس زمین دنیا پر پھر سے نازل ہوں گے، پھر سے جلوہ گر ہوں گے۔ اور ایک عمومی سی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم مسلمانوں کے ہاں کہ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، اور دوسری جو بات ہے جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے جو مسلمانوں میں صدیوں کے کسی تسلسل میں پھیلا دی گئی ہے۔ کس فتنے نے پھیلائی، کس شخص نے یہ بات شروع کی، اس وقت اس حقیر کو اس کا نام معلوم نہیں ہے کہ صدیوں کے تسلسل میں کس نے یہ فتنہ پھیلایا، لیکن فتنہ یوں پھیلا، اس بات سے، اس سٹیٹمنٹ سے، اس بیان سے پھیلا کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ ولی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات دراصل غلط ہے، فتنہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی وہ غلط فہمی ہے جو دور کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے دوستوں اور بچوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں۔ یہ ایمانت ہے اس حقیر کی طرف سے آپ کے لیے، اور آپ کے ذمے یہ ایمانت ہوگی آپ کی اگلی نسلوں کے لیے۔ تو آپ نے یہ ایمانت اللہ کے فضل سے منتقل کر کے جانی ہے، یہ باتیں لے کے اپنی قبر میں نہیں جانا، بات کو پہنچا کے جانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو پھر سنیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنی منصب نبوت پر، وہ اپنے منصب رسالت پر فائز ہوں گے۔ اور پھر جو ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو پھر عقیدہ ختم نبوت کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نازل ہوں گے تو پھر کیا عیسیٰ آخری نبی کہلائیں گے؟ تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم کیا بنے گا کہ جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے، خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی وضاحت بھی بڑی ہی آسان ہے، اس حقیر نے پہلے بھی بیان کی، دوبارہ پھر آپ سماعت فرما لیں کہ عقیدہ ختم نبوت دراصل ذکر میلاد کی نسبت سے، ذکر میلاد کی برکت سے وہ طے شدہ ہے، وہ کلیئر ہے، واضح ہے، بڑا ہی واضح ہے۔ وہ یوں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے حوالے سے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد نبی پیدا کوئی نہیں ہوگا۔ پیدائش کا ذکر ہے، نزول پہ ثبوت ہے قرآن کا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شان نبوت سے نازل ہوں گے، اپنی شان رسالت سے نازل ہوں گے، اور وہ آخری نبی نہیں کہلائیں گے کیونکہ وہ نازل ہو رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے حوالے سے، اپنے میلاد کے حوالے سے آخری نبی ہیں، اور یہ ذکر میلاد ہی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قائم تھا، قائم ہے، اور قائم رہے گا انشاءاللہ، چہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نازل ہوں۔ ایک اور بات، اہم بات، کہ ہم سب مسلمان یہ مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ بڑا خاص عقیدہ ہے
کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں اور ان کی زندگی شہید سے بھی اعلیٰ تر ہے، عرفہ ہے، بہتر ہے۔ اب اس پہ شہید کے موضوع پہ آج ہم تفصیلی بات نہیں کریں گے، لیکن عقیدہ یہ ہے ہمارا سب مسلمانوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی شان سے، اللہ کی حکمت سے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی کل نفس ذائقۃ الموت والی کیفیت بھی نہیں چکھی ہے ابھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ویسے ہی زندہ ہیں، وہ تو جسمانی لحاظ سے بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے۔ اور قرآن پاک کی سورۃ النساء جو چوتھی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، فرمان ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں صلیب دی گئی، یعنی وہ زندہ ہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیت 158 سورہ نساء آیت 158 میں یہ فرمایا گیا، بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ انہیں اللہ کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو جب وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے ہیں تو وہ آسمانوں میں جہاں بھی کہیں جس بھی شان سے زندہ ہیں وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے، بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ تو جب وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں میرے دوستوں، میرے بچوں، اور انہوں نے ابھی موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا ہے، تو وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جن نبیوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ان سے ان کی نبوت اور رسالت واپس نہیں لی، تو جو زندہ ہیں، جو جسمانی لحاظ سے بھی زندہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت واپس کیسے لے لے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو غور کرو ایک اور بات، جب قرآن پاک سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہیں، تو جب وہ نازل ہوں گے تو وہ زندہ ہی ہوں گے، اپنی پکی عمر میں ہوں گے، لہٰذا وہ نبی ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، اور عقیدہ ختم نبوت اس طرح سے قائم رہے گا کہ وہ نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے حوالے سے آخری نبی ہیں اور رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور حضور کی امت کی اور بنی اسرائیل کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات کہ زندگی اور موت کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ اسلام ایک فطری دین ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بہت سی باتوں کو عقل کے معیار پر بھی پرکھ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، چند باتوں میں ہم لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ اپنے دل پہ چھوڑ سکتے ہیں، اور دل بہت بڑا جج ہے، دل بڑا منصف ہے، بہت انصاف والا ہے۔ زبان دنیا کے سامنے اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن دل اندر سے مان جاتا ہے کہ ہاں ہاں یہ بات سچی ہے۔ تو اب اپنے دل سے یہ پوچھو کہ جس نبی کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج 1443 ہجری میں، 2021 عیسوی میں، اگر کوئی شخص غیر مسلم سے اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ وہ یہی پڑھے گا جو ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج بھی ہم دو زندہ ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی کلمہ شریف میں اللہ کا نام ہے اور محمد کا نام ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ طیبہ جسے ہم کلمہ توحید و رسالت بھی کہتے ہیں، جسے ہم کلمہ الوہیت و رسالت بھی کہتے ہیں، جسے ہم کلمہ شریف بھی کہتے ہیں، پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں، تو اس طیب کلمہ میں اللہ کا نام ہے اور محمد کا نام ہے۔ تو کیا عقل اور فطرت یہ تسلیم نہیں کرتی کہ اگر اللہ زندہ ہے تو پھر کلمہ میں دوسرا نام بھی زندہ ہی کا ہے؟
یعنی کلمہ میں دونوں نام زندہ ذاتوں کے ہیں، یہ تو پھر خلاف عقل بات ہو جاتی، یہ تو معکوس اور متضاد بات ہو جاتی کہ اگر معاذ اللہ کہ ایک نام زندہ کا ہوتا اور ایک مردہ کا ہوتا معاذ اللہ، تو یہ تو متضاد باتیں بن جاتی، تضاد ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف کو اس دجل سے، اس تضاد سے پاک رکھا ہے، بلکہ دجل کو ختم کرنے کا پہلا علاج ہی یہ کلمہ ہے، توحید کا پہلا سبق ہی یہ کلمہ ہے کہ جب تک دو ذاتوں پہ ایمان نہ لاؤ تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، ایمان ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان اور اسلام، مسلمان ہونا اور مومن ہونا، اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بعد میں بھی کریں گے۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ کلمہ طیبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ زندہ، اللہ کا نام کلمے میں، محمد زندہ، محمد کا نام کلمے میں، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کلمہ شریف میں دو زندہ ذاتوں کا نام موجود ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق فرمایا گیا بل رفعہ اللہ الیہ، اور جنہوں نے ابھی کل نفس ذائقۃ الموت والی کیفیت کو چکھا ہی نہیں ہے، تو میرے دوستوں، میرے بچوں، جب وہ نازل ہوں گے تو وہ زندہ ہوں گے، پکی عمر میں ہوں گے، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، وہ ولیوں کے، صالحین کے اس وقت سردار ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے پھر دہرا دیتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شان نبوت سے، شان رسالت سے نازل ہو کے دجال کو قتل کریں گے اور فتنہ دجال کو ختم کریں گے اور خلافت راشدہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔